بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن مقدس کی بابرکت آیات کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کو محکم اور دوسری کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ محکم کی جمع محکمات ہے اور اس کے معنی پختہ کی ہوئی یعنی واضح آیات ہیں، یعنی وہ آیات کہ جن کے مطالب واضح ہیں کہ ان کے الفاظ اور معنی سمجھنا آسان ہے اور ان آیات کی کثرت ہے۔ دوسری قسم متشابہ آیات کی ہے، جس کی جمع متشابہات ہے۔ متشابہ کا معنی ہے مخفی، خفیہ، شک والی، پیچیدہ یا سمجھ میں نہ آنے والی، یعنی متشابہات سے مراد قرآن مقدس کی وہ آیات طیبات ہیں کہ جن کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے معنی اللہ عز و جل نے خفیہ رکھے ہیں۔ ان میں سر فہرست تو حروف مقطعات ہیں کہ جن کے معنی سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے اور کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ آیات طیبات ہیں کہ جن کے معنی غیر واضح ہیں۔ انہی کو متشابہات کہا جاتا ہے اور ان پر بحث کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ان دو قسم کی آیات مقدسہ کے بارے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں سے بعض آیات واضح معنی والی ہیں جو کتاب کا اصل ہیں، اور دوسری مخفی مطلب والی آیات ہیں۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن میں سے ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جن کا معنی واضح نہیں، تاکہ فتنہ ڈھونڈیں اور ان کا مفہوم تلاش کریں، حالانکہ ان کا اصل مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبکہ علم میں گہرائی رکھنے والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، ہر آیت ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں، جن میں سے کچھ متشابہات ہیں اور باقی محکمات ہیں۔ متشابہات میں سب سے پہلے تو حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہا میم وغیرہ، جن کا نہ تو کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اور نہ ان کے معنی کو جان سکتا ہے، لہٰذا بہت کم ہے کہ ان پر بحث و مباحثہ ہوتا ہو۔ لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسی آیات ہیں جن کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے، لیکن ان پر بحث و مباحثہ کرنا اور ان کے مطالب جاننا یا ان میں چھپے رازوں پر بات چیت کرنا سختی سے منع ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ایک سبیغ نامی شخص نے متشابہات میں گفتگو شروع کی تو آپ نے اسے پکڑ دیا اور اسے لاٹھیوں سے اس قدر پیٹا کہ اس کے سر سے خون نکل آیا، حتیٰ کہ اس نے معافی مانگی اور توبہ کی کہ آئندہ متشابہات پر گفتگو نہیں کرے گا، تب آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی ضمن میں بخاری شریف میں یہ حدیث پاک نقل ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیہ مقدسہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، اے عائشہ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، تو انہی لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے ٹیڑھا قرار دیا ہے، تو ان سے دور رہو، یعنی یہ لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اپنے حجرہ پاک کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن میں بحث کرتے ہوئے پایا تو آپ کا چہرہ انور غصہ سے سخت سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی جھگڑوں سے ہلاک ہوئے، لہٰذا قرآن کے محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر صرف ایمان لاؤ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ قرآن کی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ متشابہات پر صرف ایمان لانا چاہیے، اس سے زیادہ ان کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، شیخ ابو العباس علیہ رحمہ نے فرمایا، متشابہات کے پیچھے پڑنے والے لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ
جو کرامتہ کی طرح متشابہات کی وجہ سے قرآن مقدس پر تنقید کرتے ہیں اور اسے جھٹلاتے ہیں، ان کا حکم تو صرف قتل ہے، اور یہ دشمنان اسلام ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو متشابہات سے دلیل پکڑتے ہیں، جیسے فرقہ جسمیہ نے قرآن کی متشابہات سے حجت پکڑتے ہوئے اللہ کے لیے چہرہ، آنکھیں وغیرہ مان لی، جبکہ اللہ عز و جل ان چیزوں سے پاک ہے۔ ایسے لوگوں سے توبہ کروائی جائے، اگر نہ کریں تو ان کی سزا بھی قتل ہے، کیونکہ ان کے کفر میں بھی شک نہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ ان متشابہات پر گفتگو کرنا یا ان کے خود سے مطالب و معنی اخذ کرنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر صورت ان سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا اگر کوئی آپ کے سامنے ان پر بات کر رہا ہو تو اسے منع کرے، یا کم از کم خود وہاں سے اٹھ جائیں۔ اب ہم آپ کو ان چند آیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے، یعنی رحمان نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس کے علاوہ سورہ القصص کی آیت نمبر 88 کے ایک حصے کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوا اللہ کے چہرے کے۔ انہی آیات متشابہات میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 بھی ہے، یعنی بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ حالانکہ اللہ عز و جل پاک ہے کہ وہ کسی چیز پر قرار پکڑے، نہ اس کا چہرہ ہے اور نہ ہاتھ، لہٰذا یہ تمام آیات متشابہات ہیں۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ متشابہ آیات پر گفتگو نہ کرنے والی آیت مقدسہ کے نزول کا سبب یہ تھا کہ جب عیسائی وفد نجران نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، لہٰذا وہ خدا ہیں، کیونکہ ان میں اللہ کی روح ہے معاذ اللہ، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، یعنی ٹیڑے دل والے لوگ فتنہ انگیزی کے لیے قرآن میں متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے صرف اس کو ہی علم عطا فرماتا ہے، اور تفاسیر میں ہے کہ اس کا علم یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہوگا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ان آیات مقدسہ کو ذہن نشین کر لیں اور کسی بھی صورت ان پر بحث و تکرار یا خود ساختہ مطالب نکالنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔